ایسے ہی سمجھے آیت اللہ خامنئی اہل تشیع کا امام ابو حنیفہ تھا. ایسے ہی سمجھے آیت اللہ خامنئی اہل تشیع کا امام ابو حنیفہ تھا. ایسے ہی سمجھے آیت اللہ خامنئی اہل تشیع کا امام ابو حنیفہ تھا. ظلم کیا اس ڈونلڈ ٹرمپ نے مارا جس کو ہم نے نوبل پرائز کے لیے امن کے جو نوبل پرائز ہے نامینیٹ کیا ہوا ہم نے اس کے لیے. نہ مارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو گولیاں نہ ماریں. وہ کسی دہشت گرد جماعت کے لڑکے نہیں تھے. اس لیے غلطی اگر ان سے کوئی ہوئی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ، اس کا رزلٹ اور نتیجہ گولی نہیں ہوتا ہے، قتل نہیں ہوتا ہے. نہ مارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو گولیاں نہ ماریں. وہ کسی دہشت گرد جماعت کے لڑکے نہیں تھے. اس لیے غلطی اگر ان سے کوئی ہوئی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ، اس کا رزلٹ اور نتیجہ گولی نہیں ہوتا ہے، قتل نہیں ہوتا ہے. کیا ہمیں یہ بھی کوئی قانون ہے کہ کس ٹائم کسی کو گولی مارنی ہے، کس ٹائم کس سے جان لینے کا، زندہ رہنے کا حق چھیننا ہے؟ جناب والا قانون اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں وزیر قانون سبھی بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ لا قانونیت ہے. لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملے، قانون بلڈوز ہو رہا ہے. میں نے پہلے بھی یہاں کہہ دیا ہے، قانون مقدس ہے. قانون پاکستان کے یہ پارلیمنٹ جو قوانین پاس کرتی ہے عوام کے لیے، عوام کی منفعت کے لیے، ملک کے لیے، ان پر عمل کرنا ایسے ہی فرض ہے جسے نماز پر عمل کرنا فرض ہے. اتنا اہم ہے خداوند متعال کو اور دین کو کہ معاشرے میں نظم رہے اور آرڈر رہے. لیکن جناب چیئرمین، کیا ہمیں یہ بھی کوئی قانون ہے کہ کس ٹائم کسی کو گولی مارنی ہے، کس ٹائم کس سے جان لینے کا، زندہ رہنے کا حق چھیننا ہے؟ ابھی کل پرسوں لوگوں نے مظاہرے کیے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آیت اللہ خامنئی ایک سیاسی حیثیت ہے، ان کے برابر ہے، ایک ان کی مذہبی حیثیت ہے. ہمارے ہاں اہل تشیع میں 14 سال کا جو بالغ بچہ ہوتا ہے اپنے زمانے کے زندہ فقیہ کی تقلید کرتا ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فتوے کے مطابق زندگی گزارتا ہے. پاکستان سمیت دنیا میں کروڑوں اہل تشیع دو بڑی شخصیات کی تقلید کرتے ہیں، آیت اللہ خامنئی کی اور آیت اللہ سستانی کی. اکثر جوان دنیا میں آیت اللہ خامنئی کے مقلد ہیں. جوانوں کا آپ کو پتہ ہے. اب احتجاج و ظلم کیا اس ڈونلڈ ٹرمپ نے مارا جس کو ہم نے نوبل پرائز کے لیے امن کے جو نوبل پرائز ہے نامینیٹ کیا ہوا ہم نے اس کے لیے. اس نے مارا جس کے ساتھ ہم وہاں بیٹھے، جو بھی آپ کی توجہ ہو، جو بھی توجہ لے کے آئے، رضا بورڈ کے اندر بیٹھے، لوگوں کے اندر غصہ ہے. ہم قاتل کے ساتھ کھڑے ہیں جو قتل کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم ماریں گے ماریں گے ماریں گے. امن کا قاتل، انسانیت کا قاتل. جوانوں میں غصہ ہے. آپ مجھے بتائیں، جس کو بھی گولیاں کل ماری گئی ہیں، پرسوں ماری گئی ہیں، ایک ابھی کرمنل ریکارڈ ہے؟ ان کے چہرے دیکھے، معصوم بچے مارے ہیں ہم نے. آپ ان کے اور راستے ہیں، شیلنگ ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے. وہ کہاں گئی ہیں وہ گاڑیاں جن سے آپ پانی پھینکتے ہیں لوگوں گرم؟ کدھر ہے وہ؟ اس سے کیوں نہیں پیچھے کیا گیا؟ براہ راست گولیاں کیوں ماری ہیں؟ کیوں سینے میں گولی لگی ہے؟ کیوں ایسے ہوا ہے؟ کوئی جواب دے سر. کوئی قانون ہے کہ آیا کسی دہشت گرد جماعت کے لوگ تھے جو ٹھیک ہے غصہ تھا، ادھر نہیں جانا دیا تھا وہاں فلان جگہ تک، لیکن کیا اس کا جواب گولی مارنا ہے، قتل کرنا ہے، زندہ رہنے کا حق چھیننا ہے؟ یہ کریں گے آپ، اس طرف لے کے جائیں گے قوم کو، پھر ان جوانوں کو کوئی نہیں روک سکے گا. میں بھی کوشش کروں گا، رکو نہیں رکیں گے. جناب طارق فضل چودھری صاحب سارے جب مجھے انہوں نے بلایا اسلام آباد میں، لوگ نہیں کنٹرول ہوتے. اگر آپ ان کو پھر اس کے بعد چھاپے مارے، راستوں کو اٹھائیں، عورتوں کو پکڑ کے تھانے میں بند کر دیں، بچوں سمیت بند کر دیں. سر یہ کوئی قانون بنائیں. گولی کب کوئی مار سکتا کسی کے اوپر؟ کوئی دہشت گرد پارٹی حملہ آور نہیں تھی، حملہ نہیں کر رہے تھے، ینگ تھے، جوان تھے. ان کا مرجع تقلید مارا گیا تھا، امریکہ نے مارا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کیا ہم نے مارا ہے، ہم نے حملہ کیا ہے. اس کے بجائے کہ کروڑوں انسانوں کے جو زخم دیلے پر ہے اس کو اب 100 کا اعلان کرتے. ایک دن کہتے ہیں پاکستان کا پرچم سر نگو کرتے ہیں. پھر سر ہم ایران پر ظلم ہوا ہے نا، ایران کو حق نہیں ہے کسی بھی مسلمان ملک پر حملہ کرے، کوئی حق نہیں ہے، سب مانتے ہیں. لیکن جہاں سے اس پر حملے ہو رہے ہیں، ان اڈوں سے حملے ہو رہے ہیں، اگر وہ مالک ان کو روک لے مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہاں سے ان پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے پر مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے انہیں، اور جنگ رکی نہیں ہے، لگاتار مار رہے ہیں وہ، ہم کہیں جی کہ یہ گلف کنٹریز کے اوپر اٹیک ہے. نو سر، آپ پھر ایسا کریں، یہ جملہ بیان کر دیں کہ
جن گلف کنٹریز کے جن ہوائی اڈوں سے بیسز سے ایران پر حملہ ہو رہا ہے ان اڈوں پر حملہ کرنا جرم ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کہہ دیں میں آپ کے ساتھ ہوں, پلیز لفظ کا غلط استعمال نہ کریں. دنیا بڑے خطرناک طرف چل پڑی ہے. میں طالب علم ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کا, تھوڑا بہت پڑھتا ہوں پولیٹیکل سائنس کو بھی, جیو پالیٹکس کو بھی پڑھتا ہوں. سر دنیا بڑے غلط تباہی کی طرف چل پڑی ہے. آئیں بیٹھیں, نہ ماریں گولیاں, جن کو پکڑا ہوئے ان کو چھوڑیں, جن کو اٹھا رہے گھروں میں جا کر اٹھا رہے, بچوں کو اٹھا رہے جیل بند کریں, ان کا تعلیمی فیوچر تباہ کریں. ان کو کسی نے نہیں بلایا تھا, کوئی نہیں ان کو لے کے آیا تھا, کوئی جماعت ان کے پیچھے نہیں تھی. مہربانی کریں, یہ آپ کے بھی بچے ہیں. پاکستان کو اگر چلانا ہے تو پھر آپ کو پاکستان کے عوام کا سینٹیمنٹ دیکھنا پڑے گا. ہم قرآن کو ماننے والے ہیں. قرآن کہتا ہے جس پر ظلم ہوگا اس کے مقابلے میں ہوں گے اور مظلوم کے ساتھ. یہ دین ہے, یہ قرآن ہے, یہ اسلام ہے. رسول پاک کی حدیث ہے, من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجب فلیس مسلم. اگر کوئی کسی مظلوم کی آواز سنے, وہ مسلمانوں کو پکارے, اس کے اگر جواب نہ دے, اس کی مدد نہ کریں, حدیث ہے, آپ مسلمان نہیں ہیں. یہ نہیں مطلوب آپ مسلمان نہیں ہیں جیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. سر دین ہمارا کہتے ہیں مظلوم کا ساتھ دو. وَإِلَّا غزہ پر ظلم ہوتا رہے, چپ رہے. یہ سارے اس لیے مارے گئے ہیں. سید حسن ایران کے اندر رہبر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کیوں مارے گئے؟ فلسطینیوں کے ساتھ, فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ تھے. گریٹر اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے. سر یہ پاکستان کی بھی جنگ ہے, مسلم امہ کی بھی جنگ ہے, ہر کسی کی جنگ ہے. مہربانی کریں, خدا کے لیے پاکستان کے عوام کو جوڑے, اکٹھا کرے اپنے پاکستان کے عوام کو. ایسا کام نہ کرے جس سے مزید دراڑے پیدا ہو جائیں. دل خون روتا ہے, خدا گواہ ہے, اس وطن کی خاطر, اس وطن کے بیٹوں کی خاطر. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں. ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے. اگر کوئی کہ میں لا تعلق رہوں گا محفوظ رہوں گا, نہیں. کل بلوچستان کے اندر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے وہ کردستان میں کر رہے ہیں, عراق کے کردستان میں. پھر کدھر جائیں گے ہم لوگ؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں, کل یا پرسوں یہاں پر کہا گیا کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ بیسٹ فیصلہ ہے, یہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے قوم کو, اپنے لوگوں کو ان بورڈ لیں. ہم اس وطن کے بیٹے ہیں, اس وطن کے لیے جان دے دیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا حدیث ہے, یہ خاک, یہ مٹی, یہ ہمارا ایمان ہے. یہ ہم اس پر جان دیں گے, مر جائیں گے, لڑیں گے اس کے لیے, اور انشاءاللہ العزیز دشمنوں کو ناکام بنائیں گے. لیکن گولیاں نہ مارے جوانوں کو, ہمارے بچوں کو گولیاں نہ ماریں. وہ کسی دہشت گرد جماعت کے لڑکے نہیں تھے. اس لیے غلطی اگر ان سے کوئی ہوئی ہے, کوئی خدا نہ خواستہ, اس کا رزلٹ اور نتیجہ گولی نہیں ہوتا ہے, قتل نہیں ہوتا ہے. اس کا کوئی قانون بتائیں مجھے کہ کس قانون کے تحت, جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, کوئی اسلحہ اٹھانے والی جماعت نہیں ہے, وہ ینگ لڑکے غصے میں چلے گئے, اور اگر دکھایا گیا کہ جہاں پر ایک لڑکا فائر کر رہا ہے, کیا وہ فائر کرنے والا لڑکا ہٹ ہوا؟ پھر وہ کون تھا, کہاں سے آیا تھا, اس کو کیوں نہیں ہٹ کیا گیا, وہ کیوں بچا ہے؟ پھر میرے خیال میں سر بہت ظلم ہو رہا ہے اس وطن کے اندر. جناب چیئرمین صاحب اس کا راستہ روکے, خدا رہا. کروڑوں جوان پہلی ناراض ہیں, پہلے بھی ان کے دکھ درد بہت زیادہ ہیں. ابھی یہی جنہوں نے بل پیش کیا ہے کہہ رہے تھے کہ مور دین 60% جوان ہیں ہمارے ملک کے اندر, 60% زیادہ جوان ہیں. یہ اللہ کا لشکر ہے, اس ملک کی سٹنٹ بن سکتے ہیں. جن کی عمر بتایا 30 ایئر سے بلو ہے, اگر 35 سال کو بھی شامل کر لیں وہ بھی جوان ہوتا ہے. بہت زیادہ ہے سر, ان کو یہ بہت بڑی ہماری طاقت ہے. ان سے ہم اپنے عوام سے نہ لڑیں, نہ ماریں ان کو, ان جوانوں کو نہ ماریں. ان سے بات کریں, پرائم منسٹر بات کریں, ٹیلی ویژن پہ بات کریں, گفتگو کریں, لوگوں کو ان بورڈ لیں اور لوگوں کو موقع دیں اپنے احتجاج کرنے کا. احتجاج کرنے سے ملک کی سافٹ پاور میں اضافہ ہوتا ہے. کنٹرول کریں, سب کو ان بورڈ لیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, اچھے طریقے سے احتجاج ہو, پرامن ہو. ہم بھی چاہتے ہیں پرامن. ہم اپنی جماعت کی طرف سے پورے پاکستان میں احتجاج کرتے رہے, کبھی کسی کو پتھر نہیں مارا. میں یہاں کہہ دوں, پنجاب کی حکومت نے بہترین ہینڈلنگ کی ہے وہاں پر. ان سے سیکھیں کم از کم اس مسئلے میں. انہوں نے کسی کو گولی نہیں ماری وہاں پر, کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. اتنا جلدی ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے کہ بندے کو گولی مار دو. کسی نے حق دیا آپ کو؟ اس کا کوئی قانون ہے؟ یا تو اسلحہ لے کے اٹھائے حملہ کریں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس پھر دوسرا سوال سر, کیوں راستے میں کنٹینر نہیں لگائے گئے؟ کیوں؟ ذرا سا واقع ہوتا ہے کنٹینر لگتے ہیں, راستے بند ہو جاتے, کیوں نہیں بند کیے گئے راستے؟ کیوں چھوڑا گیا اس طرح سے؟ پھر کئی کنٹینر نہیں ہیں.
ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے کنٹینر کھڑے ہو جاتے ہیں, راستے بند ہو جاتے ہیں, لیکن نہیں ہے. کیوں؟ یہ نالائکی کس نے کی ہے؟ کون پوچھے گا؟ کون جواب دے گا؟ قاتلوں سے کون پوچھے گا جنہوں نے سیکورٹی کو صحیح طرح سے نہیں لیا؟ کیوں؟ کس نے جرم انجام دیا؟ یہ کون کو پوچھے گا؟ کوئی تحقیقات ہوگی. ہم مطالبہ کرتے ہیں سر باقاعدہ ان قاتلوں کا پتہ چلا جائے کس نے گولیاں ماری ہیں, اور گولیاں وہاں ماری ہیں جو بہت دور پیچھے آگے تھے لوگ, ان کے سر پہ گولیاں لگی ہیں. میں نے جن بچوں کو بھیجا, مولانا کو بھیجا, اس کے ساتھ ایک جوان کو بھیجا, جاؤ وہاں لوگوں کو کنٹرول کر کے پیچھے لاؤ. اس لڑکے کو بھی گولی مار دی گئی, وہ بھی شہید ہو گیا ہے. اس کی لاش بھی نہیں مل رہی تھی, بڑی مشکلوں سے سفارشوں سے لی اپنے لاش اس کی. سر یہ صورتحال نہیں چلے گی اس طرح سے. پاکستان کے عوام پہلے ہی پریشان ہے, مہنگائیوں میں, ہزار قسم کے دکھ و دردوں میں. جناب والا, یہاں ایک محترم سینیٹر صاحب نے کہا, دیکھیں اہل سنت ہمارے بھائی جو ہیں ہماری جان ہے, ہماری جان ہے, روح ہے ہماری. یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پیروکار, یا امام شافعی, یا امام مالک, یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم, ایسے ہی سمجھے ایت اللہ خامنئی اہل تشیع کا امام ابو حنیفہ تھا. سیاسی حیثیت الگ کر دے, وہ مرجع تقلید تھا. اس کے جیسے امام خمینی مرجع تقلید تھا, جیسے ایت اللہ سستانی, ایت اللہ خوئی مرجع تقلید تھا. اس کے فتوے پر عمل کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. تمام زندگی کے امور 14 سال کے بچے سے شروع ہوتا ہے. یہ اپنے لوگوں کو پہچانے, قائد اعظم کے بیٹوں کو پہچانے. ہم نے شیعہ اور سنی نے مل کر پاکستان بنایا تھا, اس لیے کہ یہاں جیئیں گے, مریں گے, مل کر رہیں گے اور آزادی کے ساتھ رہیں گے, نہ ہندوؤں کے کنٹرول میں رہیں گے. ان کے انڈر رہنا صحیح نہیں تھا, گناہ تھا قرآن کی روشنی میں. ہم آزاد رہیں گے, ہم کیوں مسلط دیں گے ان کو اپنے پر؟ سر مہربانی کریں, پہلے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو وہ بنائیں جو پاکستان کے عوام کی امنگوں کی ترجمان ہو. پاکستان ایٹمی ملک ہے, 25-26 کروڑ عوام ہیں, 60% زیادہ جوان ہے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گی جب یہ ساتھ ہوں گے تو, اور کوئی پاکستان کا بال بھی بکھا نہیں کر سکے گا. ایسے غیرت مند بیٹے ہمارے وطن کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ العزیز. لہٰذا اس مسئلے کو حل کریں. یہ جو چھاپے مار رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, ختم کریں اس کو. اور اگر کوئی احتجاج کرتا ہے, بیٹھے ان کے ساتھ پرامن احتجاج کرنے کے راستے کھولیں. 1 دن, 2 دن, 10 دن, 20 دن, بالآخر چیزیں نارمل کی طرف چلی جاتی ہیں. اس میں آپ کی عزت ہے, وقار ہے, قانون کی عزت اور وقار ہے, اور لوگوں کی بھی عزت اور وقار ہے. شکریہ.